السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جو جمعہ تھا اس میں ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگوں کی شہادت کا واقعہ سنا، اور یزید کے ہم نواؤں ابن زیاد، عمرو ابن سعد، شمر اور وہ 22,000 کا لشکر جو نہت 72 حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سامنے کھڑے تھے، ان کے ظلم کی کہانی سنی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے نواسۂ رسول کو شہید کیا، ان کی کچھ بھی رعایت نہیں کی۔ لیکن انہی میں سے ایک شخص حر ابن یزید، اس نے عین موقع پر حق کو حق جانا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اسی جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ ان بدبختوں کا ہم انجام سنیں گے، تاکہ دوستو قیامت تک کوئی بھی قربانی دینے والا یہ نہ سوچیں کہ ہماری قربانی شاید ضائع تو نہیں چلی گئی۔ تو جو قربانی دیتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اللہ کی نسبت پر، اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کی نسبت پر، اللہ اس کو آخرت میں تو اس کی جزا دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کو اس کی جزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے خلاف ہوتے ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے اگرچہ سرخ رو نظر آئیں، لیکن انجام کے اعتبار سے دنیا میں بھی اللہ ان کو ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ ان کو ذلیل کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر پیش کیا گیا۔ ظالموں نے حضرت حسین کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا تھا، اور کوفہ میں اس کے محل میں حضرت حسین کے سر کو پیش کیا گیا۔ ابن زیاد حضرت حسین کے سر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے حضرت حسین کے ہونٹوں پر وہ چھڑی کو جو ہے نا مزاحیہ طور پر لگایا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، حسین ناکام ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک صحابی اس مجلس میں موجود تھے، کہنے لگے بدبخت ایسا نہ کر، ان ہونٹوں کو میں نے کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور وہ صحابی وہاں سے نکل گئے۔ سب لوگ خوش تھے، یزید بھی خوش ہوگا، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا اور اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، یزید بھی مر گیا، اور اب مختار ثقفی اس کی حکومت آئی۔ مختار ثقفی ایک شخص تھا جو 5 یا 6 سال کے بعد اس کو کرسی ملی، وہ لیڈرشپ میں آ گیا، اور جیسے ہی وہ حکمران بنا، کیونکہ دوستو حضرت حسین کی شہادت جب ہوئی ہے تو حضرت حسین جس طرح مظلوم تھے اسی طرح اکثر ایمان والے مظلومیت کی حالت میں تھے، کیونکہ وہ یزید کے پاس، ابن زیاد کے بعد عمرو ابن سعد کے پاس پاور تھا، تو ان کے سامنے کوئی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ مظلوم کافر ہو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، جلد یا بدیر وہ ضرور اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ناراض تھے کہ نواسۂ رسول کو جو ہے اس طرح سے شہید کیا گیا۔ بہرحال جب مختار ثقفی حکمراں بنا، اس نے سب سے پہلا اعلان کیا کہ جتنے لوگ حضرت حسین کی شہادت میں ان کے قتل کرنے میں شامل تھے، ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، سب کا بدلہ لوں گا میں۔ روایت میں آتا ہے مختار ثقفی ایک دن میں 250 گردنیں اڑاتا تھا، 22,000 کا لشکر تھا۔ ابن زیاد نے اس سے بھی جنگ کی، 30,000 کے لشکر سے زیاد نے لڑا لیکن شکست کھائی، اور وہ دن آ گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 محرم ہی تھی، عاشورہ کا ہی دن تھا، اور ابن زیاد کا سر پڑا تھا جہاں پہ حضرت حسین کا سر پڑا تھا۔ عمرو ابن سعد جس کو ابن زیاد نے بھیجا تھا، جب حر ابن یزید نے منع کیا تو عمرو ابن سعد آیا تھا۔ عمرو ابن سعد کے بیٹے کو جو ہے بلایا گیا۔ عمرو ابن سعد اور مختار ثقفی کی اچھی دوستی تھی، اکثر لوگ وہاں سے جب مختار ثقفی حکمراں بنا ہے سب لوگ بھاگ گئے، اکثر لوگ۔ تو عمرو ابن سعد نے سوچا یہ تو میرا دوست ہے، مجھ کو کچھ نہیں کرے گا۔ اس کے بیٹے کو بلایا گیا، تیرے والد کہاں ہیں؟ تو کہنے لگا ابا جان تو گھر پہ ہیں۔ کیا کر رہے ہیں گھر پہ؟ بولے ابا جان جو ہے گوشہ نشیں ہو گئے ہیں، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عمرو ابن سعد کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت، کونے میں بیٹھ کے۔
کہا ابا کو بلا کے لے کے آ. بچہ سمجھ گیا اور وہ اس زوم میں تھا کہ مختار ثقفی مجھ کو کچھ نہیں کرے گا. لوگوں نے کہا تو نے نواسے رسول کی پرواہ نہیں کی، وہ تیری پرواہ کرے گا. تو رسول کے نواسے کا نہیں ہوا، وہ تیرا ہو جائے گا. تو جب اس کو بلایا گیا تو اس نے عذر کیا کہ میں تو بیمار ہوں. تو مختار ثقفی نے کہا تو بیمار ہے، ہم بیمار نہیں ہیں. 10 آدمیوں کو بھیجا اور کہنے لگا میرے سامنے مت لانا، کہ میری دوستی تو ہے اس سے، حقیقی دوستی ہے، میرے سامنے اس کو لانا نہیں، میرے سامنے اس کا سر لانا. لہٰذا معافیا مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا. جب پہنچے لوگ تو کسی نے کہا یاد کر وہ دن جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیرے سامنے کھڑے تھے اور تیرے پاس طاقت تھی، تیرے پاس پاور تھا، اور آج تو گڑ گڑا رہا ہے. اب معافی مانگنے کے لیے ہم سے کیا معافی مانگ رہا ہے؟ جس سے مانگنی تھی وہ تو چلے گئے. اور تو کتنی بھی عبادت کر، وہ تو اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق جو ہے اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا. بندوں کا حق ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. لہٰذا اس کی گردن بھی الگ کر دی گئی اور مختار ثقفی کے سامنے اس کو رکھا گیا. شمر یہ بھی بڑا جوش میں تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں بہت آگے تھا. یہ اس کو قتل کر کے اس کے گوشت کو کتوں کو کھلایا گیا ہے. اس کو قتل کر کے اس کے گوشت کو کتوں کے سامنے ڈالا گیا. اور اسی طرح یہ تو مطلب یہ بڑے بڑے لوگ تھے جو سامنے تھے ایک دم. اس کے علاوہ کئی لوگوں کے واقعات دوستوں ایسے ملتے ہیں. ایک مجلس لگی ہوئی تھی، ابن جوزی نے روایت کیا ہے، ایک مجلس لگی ہوئی تھی، دعوت کا انتظام تھا. اس میں کچھ لوگوں نے بات چھیڑی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنہوں نے برا کیا تھا ان کے بڑے خطرناک انجام ہوئے. تو ایک شخص کہنے لگا میں بھی تھا، میرے کو تو کچھ نہیں ہوا، یہ سب بنی بنائی باتیں ہیں، میں بھی تھا اس میں. اسی رات جب وہ اپنے گھر پر گیا تو چراغ درست کر رہا تھا اور وہ چراغ اس کے کپڑے پر لگا. تو ابن جوزی روایت کرتے دوسرا دن تھا، صبح لوگ جب اس کے گھر پہ پہنچے ہیں تو کوئلہ ہو چکا تھا، پورا جل کے جو ہے جھلس گیا تھا، کوئلہ ہو گیا تھا. ایک شخص نابینا تھا، کوفہ کی گلیوں میں ٹھوکریں مارتا ہوا جو ہے ٹھوکر لگ کر گرتا پھرتا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ تیری ایسی حالت کیوں ہو گئی؟ کہنے لگا کہ میں حضرت حسین کے قتل میں شامل تھا. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تو میرے نواسے کے قتل میں شامل تھا. اس نے معافی مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں، ابن جوزی کی روایت ہے یہ بھی، میں خواب واب کے زیادہ قصے کہانیاں سناتا نہیں ہوں. ابن جوزی بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا. ابن جوزی جو ہے یہ ضعیف روایتوں کے خلاف انہوں نے بہت کام کیا ہے. بہرحال ابن جوزی نے روایت کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی خون کے اندر سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے نا جس سے سرما لگاتے ہیں، وہ ڈبائی اور اس کے آنکھوں میں لگا دی. وہ کہتا ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میری آنکھیں جل رہی تھی اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اسی نابینگی کی حالت میں وہ مر گیا. ایک شخص بڑا خوبصورت تھا پہلے، اور جب حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ ہو گیا، گزر گئے، تو اس کے جو ہے نا چہرے کی جو چمڑی تھی وہ پوری سڑ چکی تھی اور کالی ہو گئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اس کو جلایا ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرا حال کیسے ہو گیا؟ یہ کہنے لگا روزانہ رات میں 2 شخص آتے ہیں خواب میں اور مجھے تنور میں ڈالتے ہیں جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور میرا چہرہ وہ آگ میں لگتا ہے، اور آج دیکھو میری حالت وہی ہو گئی. بڑا خوبصورت شخص تھا پہلے وہ. تو دوستو آپ دیکھیں گے حضرت حسین کی شہادت میں، ان کے قتل کرنے میں جتنے لوگ شامل تھے، اللہ رب العزت نے چن چن سے ان سے بدلہ لیا ہے. اسی لیے اللہ رب قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا، کہ اللہ رب العزت کو غافل مت سمجھو. یہ جو ظالم لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے، ہاں لیکن تمہارا حق پہ ہونا ضروری ہے. اگر تم حق پر ہو تو جو تم کو ستائے گا، جو تمہارے سامنے آئے گا، جو تم پر ظلم کرے گا، اللہ رب العزت اپنی طرف سے اس کا فیصلہ کرے گا. حضرت حسین کی شہادت کے واقعے میں دوستو کہیں پر بھی ہم کو بزدلی نظر نہیں آئی کہ حضرت حسین نے جب موت کو سامنے دیکھا ہوگا تو یہ کہا ہوگا کہ مجھے معاف کر دو. یہ کہیں پر سامنے نہیں آیا. حضرت حسین اور حضرت حسین کے خاندان والے، ان کے بیٹے، ان کے بھائی کے بیٹے، سب کے بارے میں ہم نے سنا. یہ سب ڈٹے ہوئے تھے کہ یا تو ہم ختم ہو جائیں گے یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لائے ہیں اس میں ہم کمی آنے نہیں دیں گے. ہم اپنی جانوں کو دے دیں گے لیکن اس میں کمی آنے نہیں دیں گے. ایک راوی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا. مسجد کے اندر سے بڑا شور آ رہا تھا، مسجد کے صحن سے، کوفہ کی مسجد کے صحن میں کچھ ہو رہا تھا. میں نے سوچا جا کر دیکھوں. تو جیسے جیسے میں نزدیک جانے لگا تو آوازیں بڑھ رہی تھی. آواز یہ آ رہی تھی آ گئے. پھر آواز نکل رہی تھی، پھر سے داخل ہو گئے، پھر سے اندر داخل ہو گئے. میں نے سوچا کیا آ گئے، کیا داخل ہو گئے. میں نے جا کر دیکھا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے حضرت حسین کی شہادت مسجد کے صحن میں ان کے سر رکھے ہوئے تھے سب کے لائن سے. اور ایک سانپ بہت ہی پتلا لیکن اتنا پھرتیلا کہ وہ شخص کہنے لگا میں نے ایسا سانپ کبھی نہیں دیکھا جو اتنا پھرتیلا ہو. وہ کسی کے کان میں سے گھستا ہے تو ناک میں سے نکلتا ہے، کسی کے ناک میں سے گھستا ہے تو منہ سے نکلتا ہے. وہ تمام سر کے اندر جو ہے چکر لگا رہا ہے.
جیسے وہ صاحب باہر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں باہر آ گیا باہر آ گیا، جیسے اندر داخل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اندر گھس گیا، اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اپنے آنکھوں سے حضرت حسین کے قاتلوں کا انجام دیکھا ہے۔ یہ دوستو یہ چنندہ چند واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ورنہ روایت کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ رب العزت نے کس طرح سے بدلہ لیا۔ تو ہم کو اس واقعے سے سبق یہ ملتا۔ اچھا اب کچھ لوگ کہیں گے یا کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، یا ایمان والوں کے ذہن میں نہ بھی آئے تو غیروں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضرت حسین تو شہید ہو ہی چکے تھے، ان کی جان تو جا ہی چکی تھی، اب جن لوگوں نے ان کی جان لی ان کی جان لے کر کے کیا فائدہ ہوا؟ کہنے والے کہہ سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو وہ تو ایک جان گئی تھی مثال کے طور پر، اب ان کی گئی تو دو ہو گئی، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو دیکھو دوستو، ناحق کسی ایک شخص کا مر جانا، کسی ایک شخص کا قتل ہونا، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک کسی ایک شخص کا ناحق قتل ہونا یہ پورے عالم کے قتل ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے جس نے سب سے پہلا قتل اس دنیا میں کیا، قابیل نے، روایت میں آتا ہے کہ اس نے ناحق قتل کیا ہے، قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے سب کو ان کا گناہ ہوگا جنہوں نے کیا ہے، لیکن ان کا مجموعی گناہ قابیل کو بھی ہوگا کیونکہ شروعات اس نے کی تھی۔ تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی ناحق جان لی جائے، لیکن اسلام کی یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے، اگر بدلہ نہیں لیا جائے گا تو پھر وہ دوسروں پر ظلم کرے گا، پھر اس کا بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا تو وہ تیسرے پہ ظلم کرے گا، وہ ظلم اس کا رکے گا نہیں۔ ابن زیاد کتنا جوش میں تھا، کتنے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، عامر ابن سعد کو کتنا گھمنڈ تھا، لیکن بعد میں ان لوگوں کے دوستو واقعات کے اندر آپ دیکھیں گے ان کے اندر بزدلی تھی۔ جب ان کے سامنے موت آئی ہے تو معافیاں مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے، کیونکہ معلوم تھا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ہم نے نواسۂ رسول کو دنیا کی تھوڑی سی رونق کے لیے، تھوڑی سی چیزوں کے لیے ہم نے نواسۂ رسول کو قتل کیا، اور نواسۂ رسول بھی وہ جو اس وقت جو ہے نا اس پورے علاقے کے اندر، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر ایسی شخصیت تھی کہ ان کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں میرے دونوں نواسے۔ بہرحال دوستو، آج کے اس واقعے سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے راہ میں قربانیاں دینے والا نہ وہ خود ضائع ہوتا ہے نہ اس کی قربانی ضائع ہوتی ہے۔ یزید تھا اور حضرت حسین ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے یزید کے بارے میں، یزید کی قبر کہاں ہے، اس کا کیا ہوا؟ بہت کم دوستوں لوگ اس کا نام لیتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کے نام بھی جو ہے اس کے نام پر رکھنا پسند نہیں کرتے لوگ، حالانکہ نام اچھا ہے، نام اچھا ہے، لیکن جس نے وہ کام کیا وہ کام کرنے والا اچھا نہیں تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کو اللہ نے ایسا مقام و مرتبہ دیا جہاں استعارہ بن گیا، یہ مثال بن گئی، جہاں پر حق اور باطل کا مقابلہ آتا ہے تو حق کو حسینیت کہتے ہیں اور باطل کو یزیدیت کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ آج باطل پر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مختصر سا اشارہ کر دوں آپ کو، آج ہم ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کے نام پر اور حضرت حسین کے نام پر ڈی جے بجا کے ناچتے ہیں، کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں اور نام اپنے آپ کو حسینی کا دے رہے ہیں۔ تو جو باطل ہے وہ بھی آج اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے، تو کتنا حق ہوگا حضرت حسین کے اندر کہ باطل بھی اپنے آپ کو حق بنانے کے لیے حضرت حسین کا نام استعمال کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو، آج تک ابھی تک ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل، حضرت خلفائے راشدین چاروں خلفاء کی سیرت، حضرت حسن و حسین اور مختلف صحابہ کرام کی ہم نے سیرت کو سنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اسی چیز کو ہم کنٹینیو کریں گے اور پھر پوری تاریخ اسلام کو ہم سمجھیں گے کہ حضرت حسین کے بعد پھر کیا ہوا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تاریخ ہند ہمارے ملک میں کس طرح سے اسلام آیا وہ بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، مل کر بیٹھیں۔